وكفى سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دین اسلام جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو ایک مکمل ضابطۂ حیات اور مکمل دستور زندگی ہے، جو اپنے ماننے والوں کو عقائد اور عبادات سے لے کر معاملات، معاشرت، معیشت، سیاست اور زندگی کے تمام شعبوں میں یوں رہنمائی کرتا ہے جیسے چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کر رہنمائی کی جاتی ہے. جہاں دین اسلام آخرت کی زندگی سمجھاتا ہے اور آخرت میں کام آنے والے اعمال کی رہنمائی کرتا ہے اور آخرت سے کے نقصان سے بچانے کی تعلیمات دیتا ہے، وہاں اسی طریقے سے دنیوی زندگی خوشگوار ہو جائے، دنیوی زندگی پاکیزہ ہو جائے، پرسکون ہو جائے، اور یہی پھر دنیوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کے بھی بننے کا ذریعہ بن جائے. دین اسلام اس میں بھی مکمل رہنمائی کرتا ہے. گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک اسلامی معیشت اور دین اسلام نے معاشی اصول کیا مقرر کیے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو رزق حلال کمانے اور حرام کے لقمے سے بچانے کے لیے کیا ہدایات دی ہیں، اس سلسلے میں کچھ عرض کیا تھا. اور آج کا موضوع اور آج کی گفتگو اسلامی معاشرت کے سلسلے میں ہے. معاشرت کا معنی ہے رہن سہن، مل جل کر زندگی گزارنا، جو انسان کی ایک فطرت ہے اور ظاہر ہے کہ انسان مل جل
جل کر زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور جب مل جل کر زندگی گزارے گا، دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑے گا، تو پھر اس نے زندگی کیسے گزاری ہے اور دوسرے انسانوں کے کیا حقوق ہیں؟ جس دین نے جانوروں تک کے حقوق بتائے ہیں اور حشرات الارض تک کے حقوق بتائے ہیں، اس نے انسانوں کے حقوق کی بڑی واضح رہنمائی کی ہے، اور پھر عام انسانوں سے بڑھ کر مسلمانوں کی، اور پھر عام مسلمان سے بڑھ کر عزیز و اقارب، خاندان اور رشتہ داروں کی، اور پھر گھریلو زندگی میں والدین اور اولاد کے تعلق، شوہر اور بیوی کا تعلق، حاکم اور محکوم کا تعلق، ان تمام تعلقات میں دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ پاکیزہ معاشرت اور صحیح معاشرتی زندگی مسلمان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر معاشرت پاکیزہ ہو جائے تو پوری زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور جس قوم کی معاشرت بگڑ جاتی ہے اس کا سب کچھ بگڑ جاتا ہے، پھر اس کی چول ہل جاتی ہے، پھر اس کی کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں رہتی، یہاں تک کہ معاشرت کے بگڑ جانے سے عبادات بھی ٹھکانے پر نہیں رہتی اور معیشت بھی ٹھکانے پر نہیں رہتی، پھر اس کا سب کچھ ہی بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسانی عظمت کو بیان فرمایا۔ جب انسان اکٹھے رہتے ہیں تو ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کتنا محترم ہے، کتنا عظیم ہے۔ خود رب ذوالجلال نے دنیا میں انسان کو بھیجا تو عظمت دے کر بھیجا، عظمت دے کر بھیجا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت اور تکریم دی، اور پھر اسے مخدوم کائنات اور مسجود ملائکہ بنایا۔ جب انسانی تخلیق ہو گئی، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مکمل ہونے پر رب ذوالجلال نے فرشتوں سے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے بنا لوں، اسے سنوار لوں، تو پھر تم سارے کے سارے آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے جھک گئے۔ اب اس عالم اسباب میں اللہ نے اس کائنات کا نظام، ہواؤں کا، بارشوں کا، روح ڈالنے کا، روح کے قبض کرنے کا، عذابوں کے بھیجنے کا، یہ سارے انتظامات اللہ نے فرشتوں کے سپرد کر رکھے۔ اس کو کسی معاون کی ضرورت نہیں، نہ کسی فرشتے کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اس نے کائنات کا ایک نظام بنایا ہے۔ اس نظام کے تحت اللہ نے یہ نظام اس کائنات کے فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کے حوالے کیے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا جھک جانا گویا پوری کائنات کا جھک جانا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جو ایک تعظیمی سجدہ تھا، تو گویا آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے ساری کائنات کو جھکا دیا، ساری کائنات کو جھکا دیا۔ فرشتے جو نوری مخلوق ہیں، جو معصوم ہیں، جن کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، معصوم اور گناہوں سے پاک، ہر آن ہر گھڑی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ آپ انسانی عظمت پر غور فرمائیں، اس معصوم مخلوق
کو فرشتوں کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا۔ انسانی عظمت اس انداز میں رب ذوالجلال نے اجاگر کی کہ ساری کائنات اور معصوم مخلوق فرشتے انسان کے سامنے جھک گئے، اور پھر دنیا میں اس کائنات کا سارا نظام اللہ نے اس انسان کی خاطر بنایا۔ زمین کی وسعتیں، آسمان کی بلندیاں، رات کے سناٹے، دن کے اجالے، چاند کی چاندنی، موسموں کا تغیر و تبدل، ہواؤں کا چلنا، پھولوں کا کھلنا، پھلوں کے ذائقے، دریاؤں کا بہنا، یہ سارا کائنات کا سارا نظام اللہ نے اس انسان کی خاطر بنایا۔ گویا یہ مخدوم کائنات ہے، محور کائنات ہے، مرکزی کائنات ہے، مسجود ملائکہ ہے، یہ ساری دنیا کا سارا نظام اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اب دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، لیکن تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ دنیا تمہارے لیے بنائی، زمین تمہارے لیے بنائی گئی، تم زمین کے لیے نہیں بنائے گئے۔ چاند و سورج تمہارے لیے بنائے گئے، تم ان کے لیے نہیں بنائے گئے۔ کائنات کا یہ سارا نظام تمہارے لیے، اور تم اس کے مخدوم ہو، یہ تمہارا خادم ہے، لیکن تم ایک عظیم مقصد کے لیے، آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں رب ذوالجلال نے ابتدائے تخلیق سے، پیدائش سے انسان کو عظمت دی، پھر دنیا میں نبی بھیجے اس کی خاطر، آسمانی کتابیں نازل فرمائی اس کی خاطر، آخرت کا سارا نظام اس کی خاطر۔ تو گویا یہ انسان اس کائنات کا دولہ ہے، اس کائنات کا محور اور مرکز ہے، اس کائنات کا مخدوم ہے، اور اس کی اتنی عظمتیں، اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی، اپنی تعلیمات سے بھی اس انسان کی عظمت کو بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی عظمت اس انداز میں صحابہ کو بھی سمجھائی کہ صحابی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے بیت اللہ تو بڑا مکرم ہے، بڑا معظم ہے، بڑا محترم ہے، تجھ پر اللہ کی روزانہ سینکڑوں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن ایک انسان تجھ سے زیادہ، ایک مسلمان تجھ سے زیادہ محترم ہے کہ تجھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور ایک انسان کو خود میرے رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات سے انسانی عظمت کو اس انداز میں کہ مسلمان کا معیار آپ نے قرار دیا، المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور المومن من امنہ الناس، مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ مامون ہوں، جس سے دوسرے لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں، اپنے آپ کو مامون سمجھیں، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ گویا مومن ہونے کا، مسلم ہونے کا آپ نے معیار یہ قرار دیا کہ دوسرے مسلمان اس سے سلامتی میں رہیں، اور اسلامی معاشرت کی بنیاد آپ نے محبت اور اخوت پر، محبت اور اخوت پر سارے تعصبات کا خاتمہ کر کے، سارے تعصبات کا خاتمہ کر کے آپ نے اسلامی برادری کی بنیاد اخوت پر رکھی۔ خود رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بھی فضیلت کا معیار اسی کو قرار دیا، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، بولو میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، ایک باپ اور ایک ماں سے، میں نے ایک مذکر اور مؤنث
قبیلے اور خاندان بنائے، لیکن یاد رکھو تمہاری عزت کا معیار، تمہاری شرافت کا معیار قبیلے اور خاندان نہیں، رنگ و نسل نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ ہم تو قیمت لگاتے ہیں نا انسانوں کی، اس کا رنگ دیکھ کر، رنگ روپ دیکھ کر، لباس دیکھ کر۔ لباس اعلیٰ ہے، لباس کم تر ہے تو چھوٹا ہے۔ بڑی گاڑی میں سفر کر رہا ہے بڑا آدمی، اور سائیکل پر جا رہا ہے چھوٹا آدمی۔ بڑے مکان میں رہتا ہے، ڈیفنس میں رہتا ہے، بیریا ٹاؤن میں رہتا ہے، بڑا آدمی ہے۔ جو کھبی اور سلطان کی دھوپ پر رہتا ہے تو چھوٹا آدمی ہے۔ ہم نے انسانی معیار اینٹ روڑے پتھر کی بنیاد پر، لوہے کی بنیاد پر، کپڑے کی بنیاد پر ہم نے اس کو معیار قرار دیا۔ جو آدمی بڑی گاڑی میں جا رہا ہے، مہنگی گاڑی میں جا رہا ہے، سمجھتے ہیں بڑا آدمی۔ حالانکہ دوستو یورپ کے کتے بھی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، تو کیا کسی بڑی گاڑی میں بیٹھنے کی وجہ سے کتا معزز ہو جائے گا؟ چوہے اور بچھو بھی گھروں اور مکانوں میں، کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہتے ہیں، کیا ان میں رہنے کی وجہ سے وہ عزت والے ہو جائیں گے، معزز ہو جائیں گے؟ یہ معیار ہی نہیں، اور نہ اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی قیمت ہے، بلکہ جب ساری دنیا کی قیمت، آپ غور فرمائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔ اگر پوری دنیا کی قیمت، غور کریں نبی کی بات میں مبالغہ نہیں، اسی لیے قرآن کیا کہتے ہیں وما علمناه الشعر وما ينبغي له، میرے محبوب ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، اور شعر و شاعری آپ میں شجاع شان بھی نہیں کہ شاعر بات کو بتنگڑ بناتے ہیں، روئی کا پہاڑ، رائی کا پہاڑ بناتے ہیں، اور تصورات میں جیتے ہیں، تخیلات میں وہ جیتے ہیں، لیکن نبی کی بات حقیقت ہوتی ہے، بال برابر بھی اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر پوری دنیا کی قیمت، پوری دنیا کے تمام تر پوری دنیا اپنے جمال کے ساتھ، اپنی رعنائیوں کے ساتھ، اپنی خوبصورتیوں کے ساتھ، اپنی دولتوں کے ساتھ، پوری دنیا اپنی معدنیات سونے چاندی کے ساتھ بھی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کے گھونٹ بھی نہ دیتے۔ پوری دنیا ایک حصہ نہیں، اور وہ کہا محدثین فرماتے ہیں مچھر کے پر کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی کہ اس کائنات میں مچھر کے پر سے ہلکی اور حقیر چیز اور کوئی تھی نہیں۔ مچھر کے ساتھ بھی نہیں، اس کا بھی کچھ وزن ہوتا ہے، لیکن مچھر کے پر کے ساتھ تشبیہ دی، مکھی کے پر کے ساتھ بھی نہیں، اس سے ہلکی، اس سے گھٹیا، اس سے حقیر چیز اور کوئی تھی نہیں۔ یہ بھی نہیں فرمایا مچھر کے پر کے برابر ہے، اتنی بھی نہیں ہے۔ اگر اتنی بھی ہوتی اللہ کسی دشمن کو، کافر کو پانی کے گھونٹ بھی نہ دیتے، لیکن اللہ نے اپنے دشمنوں کو بھی دے رکھی ہے، بلکہ دوستوں سے زیادہ دے رکھی ہے۔ اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے ہمارے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگا ہو، کوئی دشمن آئے گا میں اس میں سے 2 ٹوکریاں لے جاؤں، ہم کہیں گے سارے لے جاؤ، صفائی ہو جائے گی، اچھا ہمارے کس کام پہ؟ بالکل یہی تھا۔ اور قرآن دنیا کو کیا کہتا ہے؟ ذالک متاع الحیات، یہ متاع ہے۔ ترجمہ تو اس کو کیا جاتا ہے وقتی برتنے کی چیز، وقتی طور پر استعمال کرنے کی چیز، عام طور پر ترجمہ ہی کیا جاتا ہے، لیکن متاع کا جو اصل مطلب جو اہل لغت نے لکھا ہے، متاع کسے کہتے ہیں؟ اہل لغت نے لکھا ہے گھر میں چولہے کے پاس ایک معمولی قسم کا پھٹا پرانا کالا کپڑا پڑا ہوتا ہے، جس سے پکڑ کر توا چولہے پر رکھتے ہیں، اتارتے ہیں، دیگچی اوپر رکھتے ہیں، نیچے اتارتے ہیں، اس کو عربی میں متاع کہتے ہیں۔ پورے گھر میں سب سے قیمتی کپڑا یہی ہوتا ہے،
سب سے گھٹیا چیز پورے گھر میں یہ ہوتی ہے، قرآن اس کو متاع کہتے ہیں۔ پوری دنیا کی رانائیوں اور جمال کو قرآن اس سے تعبیر کرتا ہے۔ پھر اندازہ کرو کہ بنانے والے کی نظر میں دنیا کی کیا قیمت ہے۔ جو دنیا آج ہمارا اوڑھنا بچھونا بن گئی ہے، ہماری تسبیحیں اسی کے لیے ہیں، ہمارے وظیفے اسی کے لیے ہیں، ہماری صلاۃ الحاجت اسی کے لیے ہے، آیت کریمہ کا ختم اسی کے لیے ہے، دوستیاں اسی کے لیے ہیں، دشمنیاں اسی کے لیے ہیں، حرام حلال کی تمیز کو اٹھ جانا اسی کی وجہ سے ہے، قتل و غارت اسی کی وجہ سے ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، ساس اور بہو کا تعلق بگڑا ہوا ہے، افسر اور ماتحت کے تعلق میں خرابی اسی دنیا کی خاطر، اسی دنیا کی خاطر، جس کی قیمت ظاہر ہے جو مینوفیکچرر ہوتا ہے کسی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے وہی اس کی قیمت کو جانتا ہوتا ہے نا۔ اس کائنات کا بنانے والا میرا رب ہے، خالق اور مالک وہ ہے، وہ قیمت بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہ جو دنیا بنائی ہے اس کی حیثیت یہ ہے، اس کی حیثیت یہ ہے۔ اور آج میں عرض کر رہا ہوں کہ سارا کا سارا اسی کے خاطر، سب کچھ، یہاں تک کہ ہماری عبادتیں بھی اسی کے لیے، روزے بھی اسی کے لیے، اور باقی ضمنی طور پر تھوڑا بہت کتنی ہمارے پاس پرچیاں لوگ کہتے ہیں بیٹے کو کماتا کچھ نہیں ہے، ٹھیک کو یہ منع نہیں ہے۔ میں پچھلے دو جمعے عرض کر چکا ہوں کہ حلال روزی کمانا اللہ کے فرضوں کے بعد فرض ہے، اور سچا اور امانت دار تاجر اس کا اجر انبیاء کے ساتھ ہوگا، منع نہیں ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ مقصد نہیں، مال کمانا مقصد نہیں، ضرورت ہے۔ اور ضرورت کسی کہتے ہیں؟ یہ ضرورت کا لفظ ضرر سے ہے، ضرر کہتے ہیں نقصان کو، جس چیز کے بغیر نقصان ہو اسے کہتے ہیں ضرورت، یاشیوں کو ضرورت نہیں کہتے۔ آج ہم نے خواہشات کو ضروریات کا درجہ دے دیا، اسی لیے ساری خرابی ہو رہی ہے۔ خواہش الگ چیز ہوتی ہے، ضرورت الگ چیز ہوتی ہے۔ ہاں، خواہش کے درجے میں ہوتی ہے، ضرورت کے درجے میں ہوتی ہے، مقصد کے درجے میں ہوتا ہے۔ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد رب کی رضا ہے، اس کی بندگی ہے، اس کی عبادت ہے۔ بنانے والے، پیدا کرنے والے کے لیے اس لیے بھیجا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے بھیجا۔ باقی یہ تمہاری ضرورتیں ہیں، گرمی سردی سے بچاؤ تمہاری ضرورت ہے، کھانا پینا تمہاری ضرورت ہے، رہن سہن، لیکن یاد رکھیں ضرورت قربان ہو سکتی ہے، مقصد قربان نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج میں عرض کر رہا ہوں دنیا مقصد بن گئی اور اسی کی خاطر سب، تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں، جس کی وجہ سے آج ہم قیمت لگاتے ہیں، انسانی قیمت۔ اگر کوئی مالدار ہے، یہاں تک کہ عزیز و اقارب میں اگر کوئی رشتہ دار مالدار ہے تو سارے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کتنا قریبی خونی رشتہ کیوں نہ ہو، منہ لگانے کے لیے تیار ہے۔ آج ہماری محبت کا معیار دنیا، تعلق کا معیار دنیا، قرب کا معیار دنیا، دوستی کا معیار دنیا، دشمنی کا معیار دنیا، لیکن اللہ کے نزدیک میں نے عرض کیا خس و خاشاک ہے، خس و خاشاک۔ اور کوڑا کرکٹ جب اللہ کی نظر میں یہ ہے تو کوڑا کرکٹ کسی کے پاس کتنا اکٹھا کیوں نہ ہو جائے، کیسے معزز ہو؟ اللہ کے ہاں قیمت اس سے نہیں لگتی۔ انسانی عظمت اور انسانی قیمت کا معیار اور وہ کیا ہے؟ عرض کروں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے بڑے قاری بھی ہیں، اس امت کے بڑے فقیر بھی ہیں، نادار فقیر، آدھی پنڈلی تک تہمد ہے، تہمد بھی پورا میسر نہیں، آدھی پنڈلی تک ہے، پنڈلیاں بھی دبلی دبلی پتلی پتلی، اور پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں۔ صحابہ نے ان کی دبلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھا، ان کی ہنسی نکل گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ یہ ان کی دبلی پتلی پنڈلیوں پر ہنس رہے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابن مسعود کی
ہٹو بچوں کی صدا ہوا کرتی تھی، روٹ لگ جایا کرتے تھے، عمل کے ترازو میں کل ان کا وزن مچھر کے پر جتنا بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے امت کو معیار سمجھایا، تم غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ عزت کا معیار کیا ہے؟ قیمت کا معیار کیا ہے؟ آپ تشریف فرمائے، نبوت کا سراج منیر، اپنے جانثاروں کے جھرمٹ میں سامنے سے ایک شخص گزرا، بڑے کرم و فضل، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، ہٹو بچوں کی صدا تھی، شور و غوغا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تمہاری نظر میں یہ کیسا شخص ہے؟ حضور بڑا کہیں بات کرے تو لوگ توجہ سے سنیں، سفارش کرے تو قبول کی جائے، نکاح کا پیغام بھیجے تو قبول کیا جائے، بڑا آدمی۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نادار اور فقیر صحابی حضرت جعیل رضی اللہ عنہ سے گزرے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، خستہ حالت ہے، فقیرانہ حیرت ہے، نہ ہٹو بچوں کی صدا ہے، نہ شور و غوغا ہے، چپکے سے چلے جا رہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیسے ہے؟ الغریب غریب اور نادار مسلمان ہے، کہیں بات کرے تو کوئی توجہ نہ کرے، سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے، نکاح کا پیغام بھیجے تو رد کر دیا جائے، چلا ایسی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے جاننے ساروں، وہ پہلا آدمی جو تمہاری نظر میں معزز اور بڑا تھا، ان جیسوں سے اگر پوری دنیا بھی بھر جائے تب بھی ایک آدمی اللہ کے یہاں زیادہ قیمت رکھتا ہے ان پہلے جیسوں سے۔ اور میں اگر نبی کی بات میں مبالغہ نہیں، آپ نے فرمایا ان پہلے جیسوں سے پوری دنیا بھی بھر جائے تب بھی ایک آدمی اللہ کے یہاں زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ تو میں آپ کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی عظمت سمجھائی، اور ہر انسان بحیثیت انسان کے عظیم، اور پھر مسلمان اس سے بڑھ کر عظمت والا، اور دین اسلام کا معیار یہ قرار دیا کہ دوسرا مسلمان اس سے سلامتی میں رہے۔ مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جس سے دوسرا مومن عمل، ہر وہ عمل جو آپس میں محبت اور اخوت کا باعث بنتا ہے، دین اسلام نے اس کو عبادت قرار دیا، اس کو اجر و ثواب قرار دیا۔ اور ہر وہ چیز جو باہمی نفرت کا باعث بنے، دلوں کے پھٹنے کا باعث بنے، دوری کا باعث بنے، انتشار کا باعث بنے، دین اسلام نے اس کو گناہ قرار دیا، بلکہ کبیرہ گناہ قرار دیا۔ آپ دیکھیں، غور کریں، آپس میں السلام علیکم کہنا سلامتی کی دعا ہے، اور دین اسلام کی تعلیمات میں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، جان کی سلامتی ہو، ایمان کی سلامتی ہو، مال کی سلامتی ہو، اولاد کی سلامتی ہو، بدن کی سلامتی ہو۔ سلامتی کا لفظ اتنا جامع لفظ ہے، اس میں تمام قسم کی خیریت، عافیت اور سلامتی آ گئی، اور ہر وقت سلامتی ہو۔ دوسرے مذاہب میں جو ملاقات پر کلمات کہے جاتے ہیں وہ جامع نہیں ہے۔ گڈ مارننگ، صبح اچھی ہو تو دوپہر اچھی نہ ہو، شام اچھی نہ ہو، گڈ ایوننگ، شب بخیر، صبح بخیر۔ اور ظاہر ہے کہ ان میں جامعیت نہیں ہے جو دین اسلام کی تعلیمات میں ہے۔ السلام علیکم، اب یہ کلمہ اللہ نے سکھا کے بھیجا۔ آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہو گئی، اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے جاؤ فرشتوں کے مجمع میں ان کو السلام علیکم کہو، جو وہ تمہیں جواب دے وہی تمہارا اور تمہاری ساری اولاد کا جواب ہے۔ السلام علیکم آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا، اور انہوں نے فرشتوں کو جا کر سلام کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، فرمایا جس نے سلام کرنے میں فعل کی وہ تکبر سے بری ہے، اور اتنا بڑا عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہیں جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ، سلام کو، اور فرمایا سلام کرو، ہر
مسلمان کو خاتموں سے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے؟ آج ہم نے اس افضل ترین عمل کو، محبت کی اس کنجی سلام کو ہم نے تعارف کے ساتھ خاص کر دیا، بلکہ غرض کے ساتھ خاص کر دیا، جس سے غرض ہونا السلام علیکم، سلام راجہ جی السلام علیکم، ہاں چودھری صاحب السلام علیکم، دور سے اب وہ سن رہے ہیں، یہ پورا زور لگا یہ بیٹھ کر یہ تیری ملازمت کا کام کسی دیش سے میں کیتا ہے نا، سلام دعا سے رکھنی چاہیے، اغراض کے ساتھ اس کا ہوگا، اور جس سے غرض نہیں ہے وہ پاس سے بھی گزر جائے گا، یہ سلام نہیں کرے۔ ہم نے اس کو یعنی آج عبادات کو بھی ہم نے کس کے ساتھ اغراض کے ساتھ جوڑ دیا، اغراض کے ساتھ۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ فرض کی قریب ہوتا ہے، اتنا فرق ہوتا ہے کہ فرض ہر ایک نے ادا کرنا ہوتا ہے، اور فرض کفایہ کچھ لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، لیکن ہے وہ بھی فرض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے جنازے میں شریک ہو اس کو 1 قرات ثواب ملے گا، جو دفن تک شریک رہے اس کو 2 قرات ثواب ملے گا، اور 1 قرات احد پہاڑ جتنا، اتنا بڑا ثواب ملے گا جنازہ پڑھنے پر۔ لیکن کیا ہم نے اس کو، ٹھیک ہے جس سے تعلق ہوتا ہے اس کا حق بھی زیادہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے، دوستوں کا حق زیادہ ہے، لیکن عام مسلمان کا بھی تو حق ہے نا۔ ہم نے صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر جنازے پہ جائیں گے، تعارف نہیں ہے، پڑوس میں ہم کیوں نہ ہو، فارغ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے اگر کوئی مصروفیت ہے تو اس فرض کفایہ ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن آیا اس کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر ادا کرتے ہیں یا غرض کی بنیاد پر ادا کرتے ہیں، اس کو عبادت سمجھ کر ادا کرتے ہیں یا صرف تعلق کی بنیاد پر؟ کوئی بڑا آدمی ہے سارے جا کر اس کے جنازے میں وضو ہے یا نہیں ہے، نماز آتی ہے یا نہیں آتی، فرض نہیں پڑے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جو نمازی ہے نا آج کل نمازی، تو یہ نمازی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نمازی 8 کا جو 8ویں دن جمعے کی نماز پڑھتا ہے، ایک نمازی ہوتا ہے کاٹ کا، کاٹ چارپائی کو کہتے ہیں، جو جنازے کی نماز پڑھتا ہے، فرض نماز نہیں پڑھتا، لیکن جنازہ ہو جائے پھر مچھوں کو تیل لگا کر نئی پگ باندھ کر پہلی صف میں جا کر کھڑا ہوتا ہے، پھر بولتا بھی ایسا، اے 5 صفیں پڑھایا ہو، 5 نہیں پڑھنی ہے تو 7 پڑھا لو۔ یہ وہ ہوتا ہے جس کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی ہوتی ہے، لیکن بول اس لیے رہا ہوتا ہے کہ حاضری لاتے ہیں، وہ حاضری لڑی نہیں بس ہوتا ہے۔ یہ کون سا نمازی ہے؟ ایک ہوتا ہے 360 کا جو فرض نماز نہیں پڑھتا، جمعہ نہیں پڑھتا، فرض نماز نہیں پڑھتا، عید کی نماز پڑھتا ہے، سارا سال نماز نہیں پڑھی، پھر عید کے دن کاٹن کا سوٹ پہن کر کڑکڑ کرتا ہوا جانماز بغل میں دبائی ہوئی اور پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، پھر نماز کے بعد مولوی صاحب کی گلے ملتا ہے اور پھر زبان حال سے کہتا ہے خیر ہوئی تو اگلے سال میں اچھی ملاقات ہوئی۔ یہ ہے 360۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج تو ان عبادات کو بھی، جنازے کو بھی اور سلام کرنے کو بھی ہم نے غرض کے ساتھ، عبادت سمجھ کر نہیں، غرض کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑ دیا ہے، بلکہ سلام تو متروکی اپنے اپنے علاقائی سلام، ہاں پٹھان اپنا بخیر اگلے، ہاں وہ بخیر کر رہا ہے، ہاں اور پنجابی اپنے جی خیری ہے جی سلام کچھ نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرنے میں کوئی پہل نہیں کر سکتا تھا، آپ اتنی پہل فرماتے، کسی مجلس میں آپ تشریف لاتے، اس مجلس کے آغاز میں، پھر درمیان میں، پھر جہاں آپ کی نشست ہوتی وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ سلام۔ ہاں یہ ہے کچھ مقام، کچھ مواقع ایسے ہیں جن میں سلام نہیں کرنا چاہیے، کوئی دین کی بات ہو رہی ہے، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، ہاں کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ جاگ رہے ہوں، پھر اتنی آواز سے
حضور کا معمول تھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں آپ عشاء کے بعد دولت قدر میں تشریف لاتے، اتنی آواز سے آپ سلام فرماتے، سننے جاگنے والے سن لیتے، سننے والوں کی نیند خراب نہ ہوتی۔ ان آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کر رہا ہوں السلام علیکم کہنے سے محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے، اس کو نیکی قرار دیا۔ السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں، برحمت اللہ کہنے پر 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکیاں۔ صحابی آئے عرض کرنے لگے ابو ہریرہ سے، چلو ابو ہریرہ سے کہنے کہ چلو بازار چلتے ہیں۔ بازار گئے، ایک کونے سے دوسرے کونے کا چکر لگایا، واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا ابو ہریرہ سے کیوں مجھے لے کر آئے تھے؟ نہ آپ نے کوئی چیز خریدی، نہ آپ نے کوئی چیز بیچی، نہ کسی چیز کا بھاؤ معلوم کیا، بازار کس لیے آپ تشریف لائے تھے؟ انہوں نے فرمایا تو نے دیکھا نہیں میں نے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کتنے لوگوں کو سلام کیا، کتنے لوگوں کو سلام کا جواب دیا، ہر سلام کرنے پر کم از کم 10 نیکیاں۔ میں تو اس تجارت کے لیے آیا تھا۔ السلام علیکم کہنے سے میں نے عرض کیا محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں انسانی برادری میں، مسلم برادری میں دین اسلام کو اس عبادت قرار دیا، بلکہ میں عرض کر رہا ہوں آپ نے جنت کی کنجی قرار دیا، جنت میں جانے کا ذریعہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت میں جانے کا نسخہ نہ بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام اور دوسروں کو کھانا کھلاؤ، دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، جو رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھو، نفل نماز، تہجد کی نماز۔ اور فرمایا وصلوا الارحام، رشتہ داری کے تعلقات کو جوڑو، رشتہ داری کے تعلقات کو جوڑو، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ جی توڑنے والوں سے ٹھیک ہے جی، اور اچھا سلوک کرے، جو ظلم کرے اس کے ساتھ معاف کرنا، ٹھیک ہے۔ جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ صلہ رحمی کہتے ہیں اصل میں رشتہ داروں کے برے سلوک کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ رشتہ داروں کے یاد رکھیں اس کو، ایک گلا بھی یاد رکھے کرو تو گھر بھی جا کے دسا کرو بیوی بچوں کو، صرف ٹماٹر کے جلیبیاں نہ کھڑے کرو، یہ بھی لے کرو۔ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ رشتہ داروں کے برے سلوک کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ جو خود ہی اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کون سے کمال کی بات ہے۔ مسکراہٹوں کے بدلے تو مسکراہٹیں آسان ہوتی ہیں۔ خالہ جان نے ہمارے یہاں سیویاں بھیج دی، ہم نے ان کے یہاں بریانی بھیج دی، انہوں نے ہمارے یہاں حلوہ بھیج دیا، ہم نے یہاں چاول بھیج دیا۔ یہ تو بارٹر سسٹم ہے، تبادلۃ الاشیاء بالاشیاء ہے، یہ صلہ رحمی نہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے جو ہمارے ہاں کچھ بھی نہ بھیجے ہم اس کے ہاں بھیجیں۔ ہم تو اس طرح نہیں کرتے، ہم تو پوچھتے ہیں گواڑیاں کچھ بھیجے، گھر والی سے ہاں بھیجے، تو بھی بھیج دی نا ذرا پھر چاول پوری گاڑی، وہ نہ پڑھ لیں تو کچھ نہیں بھیجا، نہیں کوئی ضرورت نہیں، ساڑھے کو کچھ چنگی تو نہیں اور کرو۔ سلام بھائی نہیں آیا ساڑھے بچے کی شادی جیسی کیوں جائیے کہ ساڑھے کو چنگا؟ ہم تو اینٹ کے جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ دوستو بدلہ چکانا، بدلہ چکانا یہ انسانیت نہیں۔ دادا جان گھر میں آئے، زخمی ہو کر آئے، معصوم پوتی نے پوچھا کہ دادا جی کیا ہوا ہے، یہ زخم کیسے لگ گیا ہے؟ اس نے کہا بیٹا کتے نے کاٹا ہے۔ پوتی معصومیت سے پوچھنے لگی دادا جان کتے کے کتنے دانت ہوتے ہیں؟ کہنے لگی 4۔ دادا جی آپ کے کتنے ہیں؟ کہنے لگی 32۔ تو کہنے لگی جب کتے نے 4 دانتوں کے ساتھ آپ کو کاٹا تو آپ نے 32 دانتوں کے ساتھ اسے کیوں نہیں کاٹا؟ تو دادا کہنے لگا بیٹی وہ کتا تھا اور میں انسان ہوں، وہ کتا تھا اور میں کچھ انسانی قدریں ہوتی ہیں، ہر جگہ بدلا نہیں۔ انہوں نے کی تدرسی کیوں جائے گی جی وہ کی ساڑھے کو چنگی تھی۔ آج ساری خرابی اسی کی بنیاد
ضروریات پر پوری بدلے کی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیث ہے فرمایا میرے رب نے مجھے 9 باتوں کو حکم فرمایا, اس میں 1-2 باتیں عرض کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا میں اس سے تعلق جوڑوں جو مجھ سے تعلق توڑے, میں اس سے تعلق جوڑوں جو مجھ سے تعلق توڑے. جو خود ہی تعلق جوڑے اس کے ساتھ جوڑنا کون سی کمال کی بات ہے, جو نہ جوڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑنا کمال کی بات ہے. جو بے رخی اختیار کرے, دوری اختیار کرے, اس کی ناگواری کے باوجود, برے سلوک کے باوجود اچھا سلوک کرنا, یہ صلہ رحمی ہے. اور میرے آقا نے فرمایا جو صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ اس کے مال میں بھی برکت دیتے ہیں, اس کی زندگی میں برکت دیتے ہیں. آپ نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو, جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو, فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ, اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, صلہ رحمی کرے. اور یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے, اتنا محبوب ہے اللہ کو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے حضور فرما کافر قبیلہ ہے, بڑے مالدار ہیں, بہت مال ہے, وہاں حملہ کرنا چاہیے, مال غنیمت حاصل ہوگا اور مال غنیمت دین کی اشاعت میں ہم استعمال کریں گے. آپ نے فرمایا تمہاری بات تو ٹھیک ہے, کافر بھی ہیں, ہم ان پر حملہ کر سکتے ہیں, مالدار بھی ہیں, مال غنیمت بھی حاصل ہوگا, لیکن میرے رب نے ان پر حملہ کرنے سے مجھے منع کر دیا اس لیے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داری کے حقوق ادا کرتے ہیں. آپ کافر ہیں, کافر ہیں, لیکن صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کو ان پر حملہ کرنے سے روک دیا. میرے محبوب ان پر حملہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ صلہ رحمی کرتے ہیں. پھر اندازہ کرو کہ اللہ کے یہاں یہ عمل کتنا محبوب ہے. آج معمولی بات, وہ بھائی نہیں آیا میرا ساتھ قرضہ مانگا, رشتہ مانگا سی, بھائی نہیں دیتا, پھر میں پیغمبر دے سلام ہی چھوڑ دیتا. تجھے پیسوں سے محبت ہے یا بھائی سے محبت ہے؟ حالانکہ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے رشتہ مانگا بھائی نے نہیں دیتا, پیغمبر دے سلام ہی چھوڑ دیتا, اور میرے مرنا یہ نہیں ختم ہو گیا. حالانکہ دوستو یہ ذہن میں رکھو بات کہ یہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں, زمین پر اس کی وجہ سے ناراضگی کرنا, تعلق قطع کرنا, یہ اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا مستحق بنانا ہے. صحابی ابو دردہ رضی اللہ عنہ گورنر ہے, ایک صحابی کو بھیجا جاؤ اس گھر میں میرا نکاح کا پیغام لے کر جاؤ. خود باہر کھڑے ہوئے, سیدھے سادے معاملات ہوتے تھے. صحابی اندر گئے, اہل خانہ سے کہا تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں. ابو دردہ جلیل قدر صحابی ہیں, وقت کے گورنر بھی تھے اس وقت. انہوں نے فرمایا ابو دردہ تو ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں, وہ بڑے آدمی ہیں, ہم ان کے برابر کے نہیں ہیں, ان کے ساتھ تو رشتہ کرنے کا خیال نہیں ہے ہمارا, آپ چاہے تو آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. جو پیغام لے کر گئے تھے ان کو کہہ رہے ہیں جو آپ اگر چاہیں تو آپ کے ساتھ, ان کا چلو میرے ساتھ ہی کر دو, ان کے ساتھ رشتہ ہو گیا. اب وہ باہر نکلے, ابو دردہ انتظار میں باہر نکلے, کہنے بھائی ابو دردہ مجھے شرم آ رہی ہے, پیغام آپ کا لے کر گیا تھا اور نکاح میرا ہو گیا. اب غور کرو, میرے آپ جیسا ہوتا ہے خطرہ میں تمہیں مل سکتا, تو نے میری پیٹ میں چھرا پکڑا ہے, مجھے دھوکہ دیا ہے, بات اپنی کرتا رہا, مجھے دھوکے میں رکھا, ساری زندگی اس کو منہ نہ لگاتا. لیکن یہ تو نبوت کی تربیت یافتہ تھے, کیا پیارا جواب دیا. بھائی ابو ہریرہ آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے, شرم تو مجھے آنی چاہیے. جو لڑکی آپ کے مقدر میں تھی میں اس کے لیے کیوں پیغام بھیجتا رہا, یہ ہے تربیت. جو آپ کے مقدر میں تھی میں اس کے لیے کیوں پیغام بھیجتا رہا. آسمانوں پر جوڑے بنتے ہیں اور ہم زمین میں ٹکے ٹکے کی بات کی وجہ سے اور خونی رشتوں سے قطع تعلقی, بھائی بھائی سے منہ موڑے ہوئے, اور اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے کسی دنیوی وجہ سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے مر جائے گا, سیدھا جہنم میں جائے گا. اس کی دعا, اس کی عبادت سر سے ایک بالش سے اوپر نہیں جاتی. اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غور کرو,
آپ نے جنت میں جانے کا نسخہ ارشاد فرمایا، فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داری کے تعلقات کو جوڑو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو لوگ سوئے ہوئے تو نفل نماز پڑھو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو خلوت میں۔ اور یہ بڑی دولت ہے۔ آج کل راتیں لمبی ہیں، نیت کر لو کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ ہاں بڑی دیر تک کہ ہاں بعد صبح صادق ہوتی ہے، آپ 5 بجے بھی اٹھ جائیں نا تو 5:35 تک تقریباً وقت ہوتا ہے، آپ 2-4 نفل، اور اس وقت آسمانوں سے آواز لگ رہی ہوتی ہے، رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، ہر من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا طالب، گناہوں زندگی سے تنگ آ چکا ہو، مجھ سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا چاہتا ہو، اپنی سیاکاریوں کو دھونا چاہتا ہو، جنت کا مستحق بننا چاہتا ہو، آئے سچی ندامت کے ساتھ میرے در پر، میں سب کچھ معاف کر دوں گا۔ ہر من مستغفر، ہے کوئی رزق کی وسعتوں کا طالب، تنگیوں سے تنگ آ چکا ہو، قرضوں کے بوجھ تلے دب چکا ہو، آئے نا میرے خزانے بھرے ہوئے، میرے سامنے دامن پھیلائے، میں اس کے دامن کو کبھی خالی واپس نہیں کروں گا، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی واپس نہیں کروں گا۔ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آسمانوں پر اللہ آوازیں دے رہے ہیں، رات کا آخری حصہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنہائی میں 2 نفل اس طرح پڑھ لے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کسی کو پتہ نہ ہو، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں، جنت کو واجب۔ اور کیا فرمایا قرآن میں، کیا فرمایا رات کے قیام پر، فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، جن کے پہلو رات کو خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، کبھی امید کے ساتھ کبھی خوف کے ساتھ، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں اللہ نے جنت کے 100 درجے بنائے، ایک درجہ جس کی ہر چیز سونے کی، دوسرا درجہ جس کی ہر چیز چاندی کی، تیسرا درجہ جس کی ہر چیز موتی کی۔ ان 3 درجوں کی نعمتوں کی تفصیل قرآن و حدیث میں آتی ہے۔ باقی 97 درجوں میں کیا ہے؟ والا عین رات، کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل و دماغ میں اس کا خیال بھی نہیں آیا، کسی کے تصور کی۔ اللہ نے فرمایا تم نے ساری مخلوق سے چھپ کر میری عبادت کی، میں نے جو تمہارے لیے نعمتیں بنائی ہیں وہ نعمتیں بھی میں نے ساری دنیا سے چھپا کر، کسی کے تصور کی پرواز بھی وہاں تک تھوڑی سی مشقت، ہاں پھر تو اتنی لمبی راتیں، ہاں تھوڑی سی مشقت۔ اور فرمایا حدیث شریف میں 3 عمل ایسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جب بندہ وہ کرتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ گویا خوشی کی وجہ سے ہنسی آ جاتی ہے۔ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، اس کی ہنسی ہماری طرح نہیں ہے، مراد یہ ہے خوشی، ہنسنا کنایا ہوتا ہے خوشی سے، جب آدمی خوش ہوتا ہے تو ہنستا ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے بندوں کے 3 عمل پر، اللہ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ کون سے وہ 3 عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی گھر میں سوئے ہوئے، شوہر کی آنکھ کھل گئی، بیوی کو جگا دیا، بیوی کی آنکھ کھل گئی، شوہر کو جگا دیا، ویسے نہ جاگے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر جگا دیا۔ اور فرمایا پھر یہ جوڑا وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس جوڑے کے اس قیام کو دیکھ کر اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں گویا خوشی کی وجہ سے ہنسی آ جاتی ہے۔ انہوں نے اپنا آرام چھوڑا، اپنا نرم بستر چھوڑا، نیند چھوڑی، اور میری خدا کے خاطر دونوں کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں کو دیکھ کر اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں گویا خوشی کی وجہ ہنسی آ جاتی ہے۔ تو نیت کر لو کہ انشاءاللہ یہ کریں گے، لیکن پہلے ذرا ہوم سیکرٹری کو بتا دینا یہ فضیلت ہے بھی نا، لوٹا لے کے اور ہی مصیبت بڑھ جائے گا۔ ہاں پہلے اس کو بتا دینا کہ حدیث میں ایسے آتا ہے، نہ جاتے تو چھینٹے مار، ایمی کے چھینٹے مارنا شروع کر اور مصیبت بن جائے۔ تو ہماری صاحب نے یہ بتایا ایک ہی عمل۔ دوسرا
اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ پڑھتے ہیں چل پڑتا ہے. اللہ رب العزت اسے دیکھ کر اتنا خوش ہوتے ہیں گویا خوشی کی وجہ سے ہنسی آ جاتی ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تیسرا فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے, یہ صدا سنتے ہی دکان والا شٹر نیچے کر کے چلتی ہوئی گاڑی والا بریک لگا کر لکھتا ہوا قلم چھوڑ کر سارے کاموں کو چھوڑ کر جو آدمی لبک پڑتا ہے نماز کی تیاری کے لیے, اسے دیکھ کر اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں گویا خوشی کی وجہ سے ہنسی آ جاتی ہے. اللہ یہ سب نصیب فرمائے, سارے اعمال نصیب فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے کا نسخہ, جنت میں جانے کا ایک تو کیا فرمایا, صلہ رحمی کرو, رشتہ داری کے تعلقات کو جوڑو, سلام کو پھیلاؤ اور عام کرو. عظیم الطعام, کس کو کھانا کھلاؤ, آگے کی ذکر مسلمان کو بھی کھلاؤ, غیر مسلم کو بھی کھلاؤ, رشتہ دار کو بھی کھلاؤ, غیر رشتہ دار کو بھی کھلاؤ. اور میں کہتا ہوں یہ جائز سب ہے, مولوی صاحب کو بھی کھلا دیا کرو. میں اکثر ساتھ کو کہتا ہوں زندگی میں اپنا گھر بتا دیا کرو, بعد میں ڈھونڈنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے. زندگی میں اپنا پتہ بتا دیا کرو, کدے ختم درود تو بغیر بھی. ہاں جب قرآن فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ناجائز کھلانے سے منع کیا, تم نے جائز کھلانا بھی چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ, لیکن افضل یہ ہے آپ نے فرمایا ویسے تو ہر ایک کو کھلاؤ, یہاں تک کہ جانوروں کو کھلانے میں بھی اجر و ثواب ہے, غیر مسلم کو کھلانے میں بھی ثواب ہے, لیکن فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی. افضل یہ ہے کہ نیک لوگوں کو کھانا کھلاؤ, تیرا کھانا متقی کے علاوہ کوئی نہ کھائے. آپ نے یہ ارشاد فرمایا, باقی جائز. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا یہ قیام جس کا میں نے ذکر کیا, دعا کرو اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آج ہماری راتیں اجڑ گئیں دوستو, ہاں موبائلوں کی نظر ہو گئی, فیس بک کی نظر ہو گئی, نیٹ کی نظر ہو گئی, ٹی وی کی نظر ہو گئی. یہی کچھ انہی غلاظتوں میں ہم سو جاتے ہیں, انہی غلاظتوں کے ساتھ ہم اٹھ جاتے ہیں. کبھی مسلمان کی رات, امام ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رات کو اپنے گھر پہ کھڑے ہوتے اور اس انداز میں کھڑے ہوتے پوری رات جیسے کوئی ستون کھڑا ہوا ہے, کوئی پلر کھڑا ہوا ہے, کسی درخت کا تنا کھڑا ہوا ہے. جب ان کا انتقال ہو گیا, ان کا پڑوسی بچہ اپنے والد سے کہنے لگا ابا جان ہمارے پڑوسیوں کی چھت پر ایک ستون تھا, ایک پلر تھا, وہ ٹوٹ گیا ہے, گر گیا ہے, کدھر گیا ہے؟ باپ نے کہا لخت جگر وہ ستون نہیں تھا, وہ امام ابو حنیفہ تھے. اب ساری زندگی تجھے کبھی وہ ستون نظر نہیں آئے گا. وہ تو امام ابو حنیفہ تھے جو ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے, اللہ کو یاد کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ بتایا, افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. میرے آقا نے فرمایا یہ کام کر لو, سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے, سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. تو میں عرض کر رہا تھا ہر وہ کام جو محبت کا ذریعہ بنتا ہے وہ عبادت ہے, اور ہر وہ کام جو مسلمانوں میں بامی نفرت کا ذریعہ بنتا ہے اس کو گناہ قرار دیا. سلام کرنا, نماز کی صف میں مل کر کھڑے ہونے کا کیوں حکم دیا, کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو, ہاں یہ حکم کیوں دیا, بیچ میں کوئی خلا نہ رہے, کندھے کے ساتھ کندھا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں پھر کر صفوں کو درست فرماتے اور مل کر تراشو مل کر کھڑے ہو آپس میں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر, اس سے محبت پیدا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سب میں خلا ہوگا بیچ میں شیطان گھس آئے گا, اور فرمایا آپ میں ایک شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب, وہ نمازیوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. جب صفوں میں خلا ہوتا ہے وہ درمیان میں بکری کے بچے کی طرح آ جاتا ہے اور خلا کی وجہ سے نمازیوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے.
ایک شیطان ہے جس کا نام ہے بلحان، وہ وضو میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، تیرا یہ ہاتھ نہیں دھلا، پاؤں نہیں دھلا، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ایک یہ نماز میں، اور فرمایا مل کر کھڑے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جوڑ دیں گے۔ اور آپ غور کریں، سب نماز کی صف میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کالے اور گورے، عرب اور عجم، شہری اور دیہاتی، امیر اور غریب، حاکم اور محکوم، ایک ہی صف میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ صف کی اجتماعیت آپس میں محبت پیدا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے کو پورے نام کے ساتھ، پورے نام کے ساتھ، اچھے لقب کے ساتھ اس کو پکارو۔ برے لا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب کے ساتھ، کسی کو کانا کہہ کر، انا کہہ کر، لگڑا کہہ کر، لولا کہہ کر، فلانا کہہ کر، فرمایا برے لقب کے ساتھ مت پکارو، اچھے لقب کے ساتھ اس کو پکارو۔ آپ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کسی کی راز کی بات کو معلوم کرنے کی کوشش مت کرو، لا تجسسوا، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، چغل خوری نہ کرو، ایک کی بات دوسرے کو لگانا، دوسرے کی بات ادھر لگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے۔ آپ غور کریں، چغل خوری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، برے لقب سے پکارنا ہے، ان ساری چیزوں سے محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے؟ بولو، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ان کو کبیرہ گناہ قرار دیا، صغیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ۔ فرمایا غیبت اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے بڑا جرم، بدکاری سے بڑا گناہ۔ ان ساری چیزوں کو گناہ کرنا، اور جو چیزیں الفت اور محبت کا باعث بنتی ہیں ان کو عبادت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا تہابو تہابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہدیہ، حالانکہ ہدیہ دینا فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن فرمایا ہدیہ دینے کا ثواب زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، لیکن اس کا ثواب زکوٰۃ کی ادائیگی، اس لیے کہ مسلمان کی دل کی خوشی کا باعث ہے۔ صدقہ اور ہدیہ، اس میں کیا فرق ہے؟ صدقے میں بنیادی طور پر اس کی ضرورت کو پورا کرنا، مستحق کی ضرورت کو پورا کرنا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ صدقے سے کیا مراد ہے، کیا مقصد ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر اس کی ضرورت کو پورا کرنا اور اس ضرورت کے ذریعے اللہ کی، اور ہدیے میں بنیادی طور پر اپنے مسلمان بھائی کے دل کو خوش کرنا اور اس کے دل کو خوش کرنے کے نتیجے میں اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں ہی مقصود اللہ کی رضا ہے۔ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ دین اسلام کی یہ پاکیزہ معاشرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز جو نفرت کا باعث بنے اس کو گناہ قرار دیا، اور پھر باہمی اخوت کے لیے آپ نے کیا بہترین مثال ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کرو، آپ نے فرمایا المؤمنون کلہم کجسد واحد، سارے مسلمان باہمی محبت اور الفت میں، باہمی تعلق رواداری میں ایک جسم کی طرح۔ غور کریں، آپ نے مثال کی کس طرح ایک جسم کی طرح۔ آپ نے فرمایا جسم میں سر میں درد ہوتا ہے پورا بدن میں چین ہو جاتا ہے، داڑھ میں درد ہوتا ہے پورا بدن میں چین ہو جاتا ہے، ایک عضو کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے اسلامی اخوت یہ ہے کہ مشرق کا مسلمان مغرب کے مسلمان کی تکلیف پر بے چین ہو جائے، اور مغرب کا مسلمان مشرق کے مسلمان کی تکلیف پر تڑپ جائے، اس کا نام ہے اسلامی اخوت۔ آپ غور کریں، آپ نے کیا فرمایا؟ سارے مسلمان باہمی تعلق میں ایک جسم کے اعضاء کی طرح۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے پاؤں کو ٹھوکر لگی، انگوٹھے کو ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر انگوٹھے کو لگی، آپ غور کریں پورا بدن نقل و حرکت میں آ گیا۔ دماغ نے اعصاب کو حکم دیا پاؤں پیچھے کرو، فوراً آپ نے پاؤں پیچھے کیا۔ دماغ نے آنکھوں کو حکم دیا دیکھو،
کتنی چوٹ لگی ہے، آنکھوں نے دیکھا کہ چوٹ زیادہ لگی ہے، دماغ نے فیصلہ کیا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اعضاء کو حکم دیا چلاؤ اس کو، پاؤں کو حکم دیا چلاؤ، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، پاؤں نے چلنا شروع کیا، یہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا، زبان کو حکم دیا تکلیف بیان کرو، زبان نے تکلیف بیان کی، کانوں کو حکم دیا ڈاکٹر کی ہدایات کو سنو، کانوں نے ڈاکٹر کی ہدایات کو سنا، ڈاکٹر نے نسخہ لکھا، آنکھوں کو دیکھا، آنکھوں کو حکم دیا اس کو پڑھو، ڈاکٹر نے کہا سٹور سے دوا لو، پاؤں کو حکم دیا سٹور تک لے جاؤ، سٹور میں دوا لی، پھر دوا کو سمجھا، آپ غور کرو چوٹ کہاں لگی؟ انگوٹھے پر، لیکن انگوٹھے کے مفاد میں پورا بدن استعمال ہو رہا ہے، آنکھ، زبان، کان، دماغ، ہاتھ، اعصاب، پورا بدن استعمال ہو رہا ہے انگوٹھے کے مفاد میں۔ فرمایا مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، اور جسد واحد کی طرح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے مفاد میں کم استعمال ہوتا ہے، دوسرے کے مفاد میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آنکھ صرف اپنے لیے تھوڑا دیکھتی ہے لیکن پورے بدن کے لیے زیادہ دیکھتی ہے، کان صرف اپنے لیے تھوڑا سنتا ہے، پورے بدن کے لیے زیادہ سنتا ہے، زبان صرف اپنے لیے کم بولتی ہے، پورے بدن کے لیے زیادہ بولتی ہے۔ یہ ہے اسلامی اخوت جس کا آج جنازہ نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاشرہ قائم فرمایا تھا اور اس کی وجہ سے وہ معاشرہ، اور پھر آپ نے دوسری مثال کیا دی؟ المومن مرآت المومن، مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ مومن سنو، مومن دوسرے مومن کا، آپ آئینے کے سامنے گئے، آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ کے چہرے پر تھوڑی کالک لگی ہوئی تھی، آئینے نے آپ کو بتایا آپ کے چہرے پر کالک لگی ہوئی ہے، آپ چلے گئے، اور آپ کے جانے کے بعد آپ کا بڑا بھائی آئینے کے سامنے آ گیا، آئینہ بتائے گا کہ آپ کا چھوٹا بھائی ابھی آیا تو اس کے چہرے پر کالک لگی ہوئی تھی؟ بولو، بتائے گا؟ فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، اگر اس میں کوئی کمی ہوتی ہے خیر خواہی کے ساتھ صرف اسے ہی بتا دیتا ہے، اس کے عیب کی تشہیر نہیں کرتا، اس کا اشتہار نہیں لگاتا، صرف اسے ہی بتاتا ہے اور خیر خواہی کے ساتھ بتاتا ہے۔ ٹھیک، آپ چلے گئے تھے، آئینے نے بتایا کالک لگی ہوئی ہے، آپ جا کر آپ نے شیمپو کے ساتھ منہ دھویا اور کالک ختم ہو گئی، پھر آپ واپس آئینے کے پاس آئے تو آئینہ آپ کو تانا دے گا، تم تو بڑا شیمپو نال منہ چمکا کے آ گیا، پہلے تو کالک لگی سی، بولو تانا دے گا؟ نہیں تانا دے گا۔ فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، جیسے آئینہ تانا نہیں دیتا مومن بھی دوسرے مومن کو تانا نہیں دیتا۔ سو یہ کھا کے بلی حج کو چلی ہو نا، بڑا حاجی بن گیا، ہاں ساری زندگی طے کرتا ہے۔ فرمایا جیسے آئینہ تانا نہیں دیتا، مومن بھی دوسرے مومن کو تانا نہیں دیتا کہ وہ اس کے لیے آئینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بامی اخوت اور محبت میں کہیں تسبیح کے دانوں کے ساتھ، کہیں عمارت کی اینٹوں کے ساتھ، فرمایا کل بنیاد مومن ایک دوسرے کے لیے عمارت کی اینٹوں کی طرح، یہ شد بعض بعض، ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ہر پتھر دوسرے پتھر کو مضبوط کرتا ہے، مومن بھی دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے، اس کی ٹانگ کھینچتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھی، یہ میں نے تمہید ذکر کی، آگے اسی یہی مضمون چلے گا، اسی معاشرت کے تحت پھر والدین اور اولاد کا تعلق ہے، شوہر اور بیوی